حاجی علی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے، حاجی ملنگ کی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، موجودہ مہاراشٹرا کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگاہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ اس ریاست میں لایا گیا. ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں. ایک مسلمان ان کے پاس ایم پی نہیں ہے، ان کے الائنس میں نہیں ہے، انہوں ٹکٹ دیے نریندر مودی، مگر آج آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وقف کی جائیداد کو اچھا کرنا چاہوں گا. میرے بھائی، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے. ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو. اس طرح کا بل لا کر نریندر مودی ہم کو ہماری شریعت سے ہم کو چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں. ارے ظالموں، تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے. تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کھولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف حکومت وقف کی. یہ وقف سب کا ہے. مولانا نے کہا یہ عبادت ہے، وقف کرنا عبادت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے. مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی. مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے، ان سے خطرہ ہے. بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے، وہ 2 انڈونیشیا کہتے، ایک ملیشیا، ایک فلاں ملک. میں ایک صاحب سے پوچھا، میرے سامنے بول رہے تھے، میں نے آپ کیا ٹیپ لے کے میجر کرے؟ نہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی، آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی. میں بولا اوف، وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو. بولے کیا مطلب؟ میں بولا بہت بڑے عالم دین. تو مسکرائے. میں بولا ایک بات بولوں، آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو. بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے، کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں، میں قصر کی نماز پڑھ لیا، میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ، بھارت کی ہے، بلکہ بھارت کی عوام کی ہے، میری جائیداد تو نہیں ہے. بولا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے، میری بحث سنے، سمجھ میں نہیں آیا، پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا. نہیں تم جنا 2 ہے. میں کہا نہیں، میں جنا 2 نہیں ہوں، میں جن نمبر 1 ہوں، یاد رکھو. انہیں بھاگ گیا، میں تو بھاگوں گا بھی نہیں. رشادی صاحب کو دینے والے، وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی. ارے کیا بات ہے بتائیے، آپ مذاق بنا کے رکھ دیے. CAA کا قانون مسلمان کے خلاف، ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے خلاف، UAPA کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان، دلت، آدیواسیوں پر. یونیفارم سول کوڈ بنے گا اتراکھنڈ میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستثنا رکھیں گے، ایکسپشن دیں گے، ایگزمپشن دیں گے، اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایگزمپشن دیں گے. اچھا، آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے، مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے. ہم اپنی نماز سے، اپنی درگاہ میں، خانقاہوں سے استعمال سے نہیں ہوگا تو وقف با یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا. کیوں نکالا جائے گا؟ تاکہ حکومت اور مودی جی قبضہ کر لیں اس پر. اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا. بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی اپنے
جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک۔ یاد رکھو، میں تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تم ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تم ہمارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے، میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں۔ تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی، یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف کا مسئلہ ہے، جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے۔ تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار، جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم؟ بتاؤ۔ یعنی وقف با یوزر کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی جگہ پہ، درگاہ پہ عرس ہوتا ہے تو عرس تو صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے نا، اور پھر اگر مسجد ہے، نماز تو صرف مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ درگاہ میں ہندو بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، مگر درگاہ کے جو رسم و رواجات ہیں، جو عرس کے تمام تقاریب ہیں، وہ مسلمان ہی کرتا ہے۔ خانقاہیں ہیں، قبرستان ہیں، یتیم خانے ہیں، تو اس کو استعمال سے قانون نے کہا کہ وقف با یوزر سے یہ وقف ہو گئے۔ اب مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں وقف با یوزر کو ہی نکال دوں گا۔ یعنی اگر آپ محبوب نگر کی کسی ایک مسجد میں 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگاہ میں جا کر عرس میں پھول پیش کر رہے ہیں، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وقف با یوزر نہیں ہے، کلیکٹر طے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے۔ یہ وقف با یوزر کا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں۔ اتر پردیش میں وقف با یوزر کتنے پراپرٹیز ہیں؟ 1,22,027۔ 90% پراپرٹیز اتر پردیش میں وقف با یوزر ہیں۔ قبرستان ہیں، خانقاہ ہیں، درگاہیں ہیں، مسجدیں ہیں۔ اب اتر پردیش میں نے جس سماجوادی کے لیڈر کا نام لیا، حاجی محمد رضا کے گھر کو توڑ دیے، اس کو مافیا بول کر، جب کلیکٹر یہ بولے گا کہ وقف با یوزر ختم ہو گیا تو پورے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی سے، وقف با یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائیداد کو حفاظت ملے گی؟ تو مودی بولیں گے مودی ہے تو ممکن ہے، اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے، ہم لے لیں گے۔ نہ قبرستان بچے گا، نہ درگاہیں بچیں گی، نہ مساجد بچیں گے، نہ خانقاہیں بچیں گی، نہ زراعت کی زمین جو لوگ وقف کرتے وہ بچیں گی۔ یہ وقف با یوزر اگر ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وقف ہے، حضرت کی درگاہ ہے، حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر کوئی بول دے گا بی جے پی والا، نہیں وقف نہیں ہے، یہ وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے، میں تحقیقات کرتا ہوں، یہاں تک سمجھ میں آیا، تحقیقات کرتا ہوں۔ اب یہاں سے مودی کا دماغ دیکھو آپ، ان کا جو زہر ہے دماغ میں، تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر طے کرے گا، کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار۔ کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر، حضرت کی درگاہ کے اوپر، پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی، پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا،
کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا اور بولے گا میں کرتا ہوں، آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا. معاملہ چلا 6 مہینے سے 1 سال، 1 سال سے کتنے سال ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے ہماری پراپرٹی سے.